اب سے چند دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا وہ عظیم اور شاہکار تحفہ بشکل رمضان میرے اور آپ کے بیچ آنے والا ہے، جو کروڑوں رب کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں اپنے ساتھ لے کر آئے گا اور کروڑوں گنہگاروں کو بخشوا کر جنتی پروانہ عطا فرما کے رخصت ہو جائے گا۔ رمضان المبارک اللہ رب العزت کا وہ نایاب تحفہ ہے کہ جس کے ذریعے ان گنت مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی رزق کی فراوانی، دولتوں کے انبار، نیکیوں کے ذخیرے عطا فرماتا ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب اس کی تعبیر کی ہے اور بتلایا ہے کہ رمضان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے، اور رمضان کی یہ حیثیت ہے کہ یہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے۔ یعنی کعبہ کنواں ہے اور یہ رمضان دریا ہے، اور ایک طرف کہہ لیں کہ کعبہ دریا ہے اور رمضان بارش ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر مہینے میں خاص تاریخیں، اور خاص تاریخوں میں بھی خاص وقت رب کی عبادت ہوتی ہے۔ مثلاً بقرہ عید کے مخصوص چند دنوں میں، تاریخوں میں حج محرم کی 10ویں تاریخ افضل، ایسے ہی دیگر راتیں ہیں، دن ہیں، ایام ہیں جن میں خاص عبادتیں ہیں۔ مگر ماہ رمضان المبارک میں ہر دن ہر وقت رب کی عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر سونے اور سحری کے انتظار میں سونا عبادت، پھر سحری کھانا بھی عبادت۔ الغرض ہر آن خدائے رحمان کی شان نظر آتی ہے۔ رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے، اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے۔ ایسے ہی ماہ رمضان گنہگاروں کو پاک کرتا ہے اور نیک لوگوں کے درجے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے قبر کے سوالات بھی نہیں ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کی یہ شان ہے کہ اس مہینے میں شب قدر ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ جو قرآن میں نازل ہوئی کہ قرآن رمضان میں آیا، اور دوسری جگہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا۔ دونوں آیتوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہے، اور وہ غالباً 27ویں شب ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور یہ لفظ سورہ قدر میں 3 بار آئے ہیں، جس سے 27 حاصل ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ 27 شب ہے۔ عزیزان محترم، رمضان المبارک کے یہ چند فضائل و کمالات ہیں کہ جس سے مجھے اور آپ کو ایک تڑپ، ایک محبت اور ایک عقیدت ہونا چاہیے کہ رمضان میں ابلیس قید کر دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ یعنی سجائی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں
وہ اپنے نفس امارہ یعنی اپنے ساتھی شیطان قرین کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے رمضان کی یہ بھی فضیلت ہے کہ رمضان میں کھانے پینے پر حساب نہیں ہوگا۔ قیامت پہ رمضان و قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا مولا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا۔ قرآن عرض کرے گا اے اللہ اس کی شفاعت فرما، میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا تھا۔ حضرات گرامی القدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مہمان جو میرے اور آپ کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں نعمتیں لے کر آ رہا ہے، لیکن آپ یاد رکھیے کہ آپ کے یہاں، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے گھر میں کوئی مہمان تشریف لاتا ہے اور وہ کوئی خاص ہو یا کسی کا خاص ہو اور وہ خاص آپ کا خاص ہو اور اس کا مہمان آپ کے گھر آ جائے تو آپ کو معلوم ہو جائے تو پھر آپ سب جانتے ہیں کہ آپ اس کی خدمت اور اس کی مہمان نوازی کس انداز سے کرتے ہیں۔ اس انداز سے کرتے ہیں کہ یہ جس کا مہمان ہے وہ ہمارا بہت خاص ہے، یہ جس کا خاص ہے وہ ہمارا خاص ہے، ہم اس کی خدمت میں کہیں کمی نہ کر بیٹھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا وہ خاص اپنے خاص کی مہمان نوازی سے ناراض ہو جائے، ہم سے اس کی بات بنی ہوئی بگڑ جائے تو ہم جی جان لگا دیتے ہیں کہ اس کی خدمت کر لیں۔ ایک دنیا کا میرا تمہارا خاص آدمی کا کوئی خاص دوست آ جائے تو ہم جی جان لگا دیتے ہیں کہ اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، کائنات عالم میں بندے کا اور خدا کا رشتہ سب سے خاص رشتہ ہے، اور اسی خاص رشتہ جو پروردگار عالم نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، وہی رب سال کے 11 مہینہ گزرنے کے بعد اپنا مہمان بھیجتا ہے۔ تو پھر مسلمان کو چاہیے کہ اس مہمان کی بھی ویسے ہی قدر کرے، ویسے ہی خدمت کرے، ویسے ہی اس مہمان کے ساتھ لگاؤ رکھے جیسے دنیاوی مہمان کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ایک اور عجیب بات ہے کہ دنیا کا جو مہمان ہوتا ہے خرچ کرا کے جاتا ہے، حالانکہ فرمایا کہ مہمان اپنا رزق اپنے ساتھ لاتا ہے، یعنی کہ وہ جو آپ خرچ کر رہے ہیں اس کے اوپر وہ آپ کا کچھ نہیں ہے، وہ اسی کی قسمت کا تھا کہ آپ اس کے لیے خرچ کر رہے ہیں، مہمان کے لیے، اپنے مہمان کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، مگر ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ آپ سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، وہ کہتا ہے میں آیا تو ہوں مگر تمہارے لیے آیا ہوں، تم نمازی نہ تھے نمازی بن جاؤ، تم قرآن پڑھنے سننے والے نہ تھے قرآن پڑھنے سننے والے بن جاؤ، تمہارے دلوں میں رب کا تقویٰ نہ تھا، رب کا ڈر نہ تھا، تم رب سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ اور پھر کیسا ڈر ہوتا ہے انسان کے اندر کہ صبح سے لے کر شام تک بہترین ٹھنڈا ٹھنڈا پانی سامنے ہوتا ہے، اچھی غذائیں نگاہوں کے سامنے ہوتی ہیں، بازار سے گزر جائیں تو فروٹس سامنے نظر لگے ہوتے ہیں، مگر انسان کی کیا ہی حیثیت ہے کہ وہ اٹھا کر کھا لے۔ ڈر دیکھو کیسا رمضان کے ذریعے ملتا ہے کہ پانی بھی ہے، رمضان مبارک میں وضو بھی کرتا ہے، مگر احتیاط ہوتی ہے کہ یہ پانی حلق کے اندر نہ چلا جائے، میرا خدا دیکھ رہا ہے، رزق سامنے ہے، پر یہ ہوتا ہے کہ اسے کھا نہ لوں، کوئی لقمہ میرے حلق میں نہ چلا جائے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ رمضان ہی کی تو برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سارے سال 11 مہینے انسان ڈرتا نہیں ہے کہ حرام کا کھا رہا ہوں یا حلال کا کھا رہا ہوں، پیاز کا کھا رہا ہوں یا سود کا کھا رہا ہوں، کسی کا دل دکھا کر کھا رہا ہوں، کسی سے چھین کر کھا رہا ہوں، ہضم ہے، سب کھا لیتے ہیں، مگر ماہ رمضان رب کا مہمان اتنا تقویٰ دے جاتا ہے کہ روزہ رکھ کر انسان صبح سے لے کر شام تک یہی سوچتا ہے کہ حلق میں پانی نہ چلا جائے،
میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، کھانے کا لقمہ نہ چلا جائے، میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ جو رمضان کے اندر تقویٰ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، سال کے 11 مہینہ بھی یہی انسان کے اندر ڈر پیدا ہو جائے کہ میں گناہ کی طرف جا رہا ہوں، میرا خدا دیکھ رہا ہے، میں نماز چھوڑ رہا ہوں، میرا خدا دیکھ رہا ہے، میں گالیاں بک رہا ہوں، میرا خدا دیکھ رہا ہے، میں مسجد کی بے حرمتی کر رہا ہوں، میرا خدا دیکھ رہا ہے، میں شادی بیاہ میں کھانے بگاڑ رہا ہوں، میرا خدا دیکھ رہا ہے، میں کسی کا دل دکھا رہا ہوں، میرا خود کی بے حرمتی کر رہا ہوں، میرا خدا دیکھ رہا ہے، میں قرآن کی تلاوت چھوڑ رہا ہوں، میرا خدا دیکھ رہا ہے۔ رمضان یہ صرف رسم نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو اور ایمان والے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نایاب تحفہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر انسان کے دل میں پیدا فرما دیتا ہے۔